ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت اور جواب عنایت فرمایا۔ میں اس میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ عشق و محبت وہ کسی ضابطے کی پابند نہیں ہوتے، وہ کسی قاعدے کے پابند نہیں ہوتے، لیکن یہ وہ مقام عشق ہے کہ جہاں ساتھ ساتھ عقل و دانش بھی اور ادب و احترام بھی، یہاں قاعدہ بھی اور ضابطہ بھی ہے، چونکہ اسی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں اور ان کے بتائے ہوئے قواعد اور ضوابط پر عمل کیا جائے، اور یہی اصل حقیقی محبت ہے۔ تو اپنے جذبات عشق کا اظہار بھی ہو، لیکن انہی حدود میں اور دائروں میں ہو جن حدود اور دائروں کو متعین کیا گیا، جیسے فرمایا گیا۔ وہاں آج کل چونکہ رش بہت ہوتا ہے، اب تو پورا سال ہی الحمدللہ، بلکہ میں اپنا ایک تاثر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں رمضان المبارک کے ایک نماز پڑھ کر حرم سے باہر نکل رہا تھا، تو تاحد نگاہ ہجوم تھا عشاق کا، تو میرے دل میں یہ آیا کہ آج دنیا میں کسی بھی پیغمبر کی قبر مبارک پر اتنا بڑا ہجوم نہیں ہے۔ اول تو انبیاء علیہ السلام کی قبور کا کہ وہ کہاں آرام فرما ہے متعین پتہ ہی نہیں ہے، 100% علم ہی نہیں ہے کہ کنفرم آپ کہہ سکیں گے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنفرم معلوم ہے کہ آپ یہاں آرام فرما ہے، اور کسی جگہ پر اگر کہیں کوئی روایت بھی ہے، قول بھی ہے، جیسے یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں ہے، بغداد میں ایک قول یہ ہے کہ اردن میں ہے، لیکن وہاں پر کوئی آپ کو ہجوم نہیں ملے گا، یہاں پورا سال۔ تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیامت تک رکھنا تھا، اللہ نے ان کی ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے۔ تو جب وہاں ہجوم بہت ہوتا ہے تو اس کے اندر ادب کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح سورہ حجرات میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے گئے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، یہ جس طرح آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تھا، اسی طرح آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب بھی وہی حکم ہے، اور ان آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اس لیے ان آداب کو ملحوظ رکھ کر وہاں صلاۃ و سلام پیش کیا جائے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا احسانات ہیں اس کا تصور کیا جائے، اور ایک طرف ہٹ کر دعا کی جائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا عہد کیا جائے۔ میں ایک بات صرف کہتا ہوں اس میں کہ کوئی عمرے کو جائے یا حج کو جائے، مدینہ منورہ میں حاضری ہو تو اس کو ایک چیز پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں اور 40 سال اعلان نبوت سے پہلے مکہ المکرمہ میں گزرے، اور اس کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں، تو دونوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایام اور آپ کی راتیں گزری ہیں۔ تو مکہ المکرمہ سے حضور کی مکی زندگی کا تحفہ لے کر آئے، اور مدینہ طیبہ سے حضور کی مدنی زندگی کا تحفہ لے کر آئے۔ یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں عشق بھی ہوگا، اور عمرہ اور حج اور حاضری کا مقصد بھی حاصل ہوگا کہ میں نے مکہ المکرمہ سے معلوم کرنا ہے حضور نے یہاں زندگی کیسے گزاری، مکے سے صبر اور برداشت لائے اور مدینے سے شریعت لائے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح، بہت خوبصورت بات ہے، یعنی پھر کمپلیٹ ہو جائے گا وہ۔ بہت صحیح۔ ناظرین کرام، میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ آج عمرے کا ٹکٹ جیتنے والے خوش نصیب کراچی سے ہیں۔ سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ صبر کے لیے کون سے پیغمبر مشہور ہیں، اور آپشنز تھے: آپشن نمبر 1 حضرت ایوب، آپشن نمبر 2 حضرت یوسف، آپشن نمبر 3 حضرت لوط علیہ السلام، اور صحیح جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام، اور یہ جواب دیا ہے عبد الوحید شاہ صاحب نے کراچی سے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو عمرے کا ٹکٹ۔ چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کی کالز کی طرف۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں لاہور سے نائلہ بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ وہ میرا سوال یہ ہے، میں قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی، تو وہ نا کسی سے مجھے کہا قرآن پاک کھول کے بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے جائیں اور آپ کی قبولیت ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں قرآن۔ اور ساتھ میری بات سنیں، ہم 2 بہنیں ہیں جی، اور ہم 2 بہنیں ہیں، تو ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا۔ میں 25 کی ہوں، ایک میری نا 23 سال کی بہن ہے۔ کوئی آتا ہے اور ہمیں نا کوئی جواب ہی نہیں دیتا، اور میری ماں نہیں ہے، اچھا اور ٹھیک ہے، میری ماں فوت ہو چکی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے اچھے رشتے ہو جائے کسی گھر میں۔ اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ علامہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل مقصد جو ہے وہ تو اس سے ہدایت پانا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کا رب ہے نا، جو ان پڑھ ہیں ان کا بھی رب ہے، جو پڑھے لکھے ہیں ان کا بھی رب ہے، جی،
اور یہ قرآن اس کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے لیے گویا ایک طرح سے رعایت رکھی ہے۔ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ قرآن کی برکتوں سے اس طرح تو استفادہ نہیں کر سکتے، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، لیکن بالکل محروم نہ رہ جائیں۔ تو ہمارا یقین ہے کہ قرآن مجید کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن مجید کے اوراق پر نظر ڈالنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوں کہ اب ان کے لیے پڑھنا لکھنا ممکن نہ ہو یا ان کے حالات اجازت نہ دیتے ہوں، تو وہ قرآن سے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی مس رہنا چاہیے۔ اس مناسبت سے بزرگوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ کو اور کچھ نہ آتا ہوگا، بسم اللہ تو پڑھنا آتی ہے نا، تو آپ قرآن مجید کھول کر اگر آپ سطر انگلی رکھ چلاتے رہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں تو تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے بسم اللہ پڑھنے کا ثواب بھی ہے، قرآن مجید کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے اس کے لیے آپ پاک صاف ہو رہے ہیں، اس کا ثواب بھی ہے، اور پھر اس کے اوراق کی زیارت کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی ہے۔ لیکن یہ بہرحال وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے قرآن مجید کو کی تلاوت کا اور اس کو سمجھنے کا، عمل کرنے کا، یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ جو ان پڑھ جاہل ہے وہ بھی محروم نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو خاتون یہ بتا رہی تھیں اس کا تو سیدھا سادہ یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ غالباً شاید ان کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہوگا، تو کسی نے کہا ہوگا کہ تم قرآن کو بالکل فراموش نہ کر دو، بھلا نہ دو، اس سے کوئی نہ کوئی تعلق اس انداز سے رکھو۔ جہاں تک انہوں نے اپنے مسائل کا ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے چند ایک اللہ کے نام بہت ان کی تاثیر اس حوالے سے دیکھی گئی ہے، تو میں اپنے جو کچھ میرے معمولات میں اس حوالے سے ان کو تلقین کروں گا۔ یا فتاحوں کی تعداد 489 ہے، یا ودودوں کی تعداد 220 ہے، اور یا لطیفوں کی تعداد 129 ہے۔ تو یہ اگر دن میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں تو اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ۔ یہ جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن ہے، اس لیے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سورہ نمل کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس لیے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہی سمجھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اگرچہ ان کو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ عمر کے اس حصے میں ہوں یا ایسے حالات ہوں کہ یہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں کسی سے پڑھنا سیکھ لیں تو یہ اس کو سب سے اچھی بات ہوگی، اور اگر بالفرض نہیں کوئی ایسے حالات ہیں تو پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتی رہیں۔ لیکن ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ کہ چونکہ قرآن کریم کا سننا بھی عبادت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو سنو۔ تو گویا یہ قرآن کریم کو سننا یہ بھی عبادت ہے، اس لیے اس کے احکام بھی دیے گئے۔ تو یہ اس طرح کر لیں کہ کچھ کیسٹ، کچھ سی ڈیز لے لیں اور اپنے گھر میں یہ رکھ لیں اس کو، اور جب ان کا دل چاہے، وقت ان کے پاس ہو، تو اس سی ڈی کو یا کیسٹ کو لگا کر ٹیپ ریکارڈر میں یہ قرآن کریم کو سن لیا کریں، تو انشاءاللہ یہ قرآن کی برکات سے محروم نہیں ہوں گی۔ اور جہاں تک بات ہے ان کی، سورہ یاسین پڑھ لے اور یہ 40 دن تک یہ سورہ یاسین کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کہ ان کی یہ پریشانی حل ہوگی، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتے جلد سے جلد نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال عامر بھائی جان؟ الحمدللہ۔ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں مسز کفیل لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی مسز کفیل۔ ہاں جی، میرا کویشچن یہ ہے علامہ صاحب سے جی کہ میری شادی کو 17-16 سال ہو گئے ہیں جی، تو انہوں نے مجھے حق مہر ابھی تک ادا نہیں کیا۔ انہوں نے اس وقت مجھے کہا تھا میرے پاس تمہاری امانت ہے، جب تم چاہو لے لینا۔ ٹھیک ہے۔ اب میں کبھی اصرار کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں نے تمہارے پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہیں، تو یہ ابھی تمہارا باقی ہے۔ تو انہوں نے مجھے یقین ہے کہ میں نے دینا نہیں ہے، وہ ضد میں آ رہی ہوئے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا ان سے پوچھ کے کہ میں ان کی اگر منہ پہ میں انہیں معاف کروں گی تو وہ چڑ کھائیں گی، تو کیا میں ان کی عدم موجودگی میں یہ معاف کر سکتی ہوں؟ تو اچھا، کتنا مہر تھا آپ کا؟ مہر تھا کتنا؟ 5000۔ 5000 روپے؟ ہاں جی 5000۔ وہ نہیں دیتے آپ کو 5000 روپے؟ ہاں جی وہ نہیں دے رہے ہیں۔ ویسے وہ مطلب الحمدللہ گھر پہ حالات بہت اچھے ہیں، خوشحالی ہے، وہ دین اسلام کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ ضد میں آ گیا یا چڑ میں آ گیا، واللہ عالم کیا وجہ ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کی بھی آخرت خراب نہ ہو، میری بھی نہ ہو، تو میں ان کو کسی طریقے سے معاف کر دوں۔ منہ پہ کروں گی تو وہ ناراض ہوں گے، تو کیا میں ان کو عدم موجودگی میں ان کے کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے۔